بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے ماہ رمضان کے اندر رات کا قیام یعنی نماز تراویح۔ یاد رکھو رمضان المبارک میں نماز تراویح الگ چیز ہے اور نماز تہجد ایک الگ چیز ہے۔ نماز تراویح نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سختی کیے لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے سابق سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رات کے قیام میں جو حدیث پاک میں ماہ رمضان کے ساتھ جو رات کا قیام کا ذکر آیا وہ نماز تراویح کے ساتھ منسلک ہے، اور نماز تراویح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی، اور نماز تراویح کو ادا کرنے پڑھنے کا حکم صحابہ کو دیا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نماز تراویح ادا کی، تنہا بھی پڑھی، با جماعت بھی ادا کی گئی۔ اب اس کے بارے میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے تو لوگ ماہ رمضان میں مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن نہیں، مطلب یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے حافظ نہیں ہیں۔ ابی بن قعب انہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور یہ کیا خوب ہے جو انہوں نے بیٹھ کے یہ بات سوچی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں یہ ماہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، اور یہ نماز تراویح کی جماعت تھی۔ تو گویا کہ نماز تراویح کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی شب نکلے، مسجد میں آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی یعنی قیام فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے، پھر اس کے بعد دوسری رات کو آئے، اور آقا علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فرمائی یہ رمضان تھی، یہ نماز تراویح ہی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متواتر نہیں آئے؟ فرمایا اس اندیشے نے مجھے روک لیا، کہیں یہ عبادت آپ پر فرض نہ ہو جائے، اس اندیشے نے مجھے روکا ہے۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں کون کے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر پاک کے ساتھ مسجد میں گیا تو آ کے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں اور متفرق ان ٹولیوں کی صورت میں اور اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی آدمی گروپ کی صورت میں نماز پڑھتا ہے، یعنی گروپ کی صورت سے مراد ایک اپنا امام انہوں نے منتخب کیا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یعنی با جماعت۔ اور پھر حضرت عمر پاک نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سب کو حضرت ابی بن قعب کے پیچھے جمع کر دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سب سے قرآن کے بہترین جو قاری ہیں حضرت ابی بن قعب ہیں، اور ان کو حضرت عمر پاک نے ابی بن قعب کے پیچھے اکٹھا کیا، یعنی وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح، اور فرمائی یہ بہت اچھی بدعت ہے، اور اس نماز کو چھوڑ کر سو جانے سے
بہتر ہے کہ تم اس کا قیام کرو، اس کی یہ نماز کو پڑھو۔ تو ان تمام احادیث سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نماز تراویح با جماعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ باقاعدگی سے اس کا اہتمام فرماتے۔ کوئی آدمی اکیلا نماز تراویح پڑھے تب بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایک امام متعین کر دیا جائے یعنی قاری قرآن، کہ وہ آپ کو اللہ کا قرآن نماز تراویح میں سنائے، آپ اس کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں ایک بار قرآن پاک کا مکمل کرنا یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ 2 بار کیا جائے تو بھی اچھا ہے، 3 بار کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو بات ہے نماز تراویح کے اندر رکعت کتنی ہے، اب بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ 8 رکھتے ہیں، بعض نے کہا کہ اس میں 11 ہیں، بعض نے کہا اس میں 20 ہیں۔ یہاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن قعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا، تو حضرت ابی بن قعب لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے، تو وہ نماز تراویح ہی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت کا قیام کرتے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی لوگ 20 رکعت کا قیام کرتے، اور بعد میں وطر بھی با جماعت ادا کر لیتے، یعنی جیسے آج بھی مساجد کے اندر نماز تراویح کے بعد وطر جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحابہ کے دور سے منسلک ہے، نہ کہ یہ کوئی نیا طریقہ نکلا ہے، یہ صحابہ کے مبارک دور کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو 20 تراویح اور 3 وطر پڑھتے ہی دیکھا ہے، 20 تراویح اور 3 وطر پڑھتے ہی دیکھ کے حضرت عبداللہ بن عمر پاک فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے، 20 رکعتیں ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت سعید بن عبید فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں علی بن ربیہ 5 تراویحات یعنی 20 رکعت نماز اور 3 وطر پڑھاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ان تمام احادیث کو اگر آپ جمع کریں، تمام روایات کو، تمام اقوال کو، تو کثرت کے ساتھ جو چیز ہمیں ملے گی وہ یہ ہے کہ 20 رکعت دور صحابہ سے جاری ہیں، 20 رکعت نماز نفل نماز تراویح پڑھنا، بعد میں 3 وطر ہے۔ تہجد کی جو ہے وہ ایک الگ نماز ہے۔ اسی طرح ایک یہ جو نماز تراویح کی جو جماعت ہے اور نماز تراویح کو جماعت سے پڑھنا، یاد رکھو یہ سنت موقدہ متواترہ ہے، نبی علیہ السلام نے پسند کیا اور دور صحابہ سے یہ مسلسل چلی آ رہی ہے، دور صحابہ سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اگر ایک علاقے میں بالکل اس کا اہتمام ہی کسی نے نہیں کیا تو یاد رکھو یہ گناہ کا۔ اور نماز تراویح کا ادا کرنا بھی، نماز تراویح ادا کرنا سنت متواترہ ہے، عبادت ہے، قیام ہے رات کا، اور جان بوجھ کے اس کو ترک کر دینا بغیر کسی عذر کے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد آج کی گفتگو میں یہ آپ کو سمجھانے کا کہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کا ادا کرنا باعث ثواب اور باعث برکت و رحمت ہے، اور یہ 20 رکعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ اب صرف اور بالخصوص احناف کے لوگ جو ہیں، اب پورا سال وہ احناف رہتے ہیں اور نماز تراویح کی پڑھنے کا وقت آیا 8 پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں،
تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، میری ان بھائیوں سے گزارش ہے جو جن تک میرا پیغام جا سکے، کہ پورا سال آپ جناب ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اب جو ہی رمضان آیا، اب تراوی کے وقت میں آ کے جناب آپ 8 پڑھی اور سائڈ پہ ہوگی جی فلاں 8 پڑھتا ہے، بھئی فلاں پڑھتا ہے، امام اعظم نے تو اسی قول پر فتویٰ دیا ہے کہ 20 رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ احناف ہیں اور وہ 20 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں آج بھی 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، مدینہ النبی میں آج بھی 20 رکعتیں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ 8 پڑھتے ہیں سو ان کے پاس کوئی اپنی ایک دلیل ہے، مگر جو وہ اس عقیدے کے لوگ ہیں ان کے لیے تو روا ہے، مگر اب اچھا بھلا سنی مسلمان اور جو حنفی کہے اور پھر وہ جناب رمضان کے اندر وہ کہے جی وہ 8 میں پڑھ لیتا ہوں اور 20 میں نہیں پڑھتا۔ تیسری چیز جو اصل چیز ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں، نماز تراویح کے اندر جتنا قرآن پڑھے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ یعلمون تعلمون اس طرح قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، پھر آپ صورتوں سے پڑھ لیں، مگر قرآن پاک جتنا بھی پڑھیں کم از کم پڑھنے والا اور جو اس کے پیچھے موجود ہیں سننے والوں کو یہ سمجھ آئے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تھوڑا پڑھ لے بھلے، ایک پارہ پڑھ لیں، سوا پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، مگر جتنا پڑھیں نماز تراویح کے اندر اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تحمل کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز تراویح قیام اللیل ماہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کی توفیق بخش دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور ما فیہا کی برکت عظیم عطا فرمائے۔